انسان کی بات کرنے میں آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے لیول کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے. جانوروں میں ہے کوئی تمیز؟ یہ رشتے جوڑتا ہے انسان، وفا کرتا ہے. جانوروں میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا پیٹ، بس اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے. خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان. تو گویا کہ اس کائنات میں یہ شہزادہ ہے. اس کائنات میں یہ کیا ہے؟ شہزادہ. تو اس کو کام بھنگیوں چماروں والے کرنے چاہیے یا شہزادوں والے کرنے چاہیے؟ بولو. شہزادوں والے. اگر یہ کام بھنگیوں والے شروع کر دے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا شہزادہ اور جا کے لوگوں کے گٹر صاف کر رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ ابا کچھ پان گٹکے کا خرچہ نکل آئے گا. بادشاہ بولے گا کم بخت، تیرا باپ بادشاہ ہے، شاہی محل میں تو پلا ہے، تجھے پان گٹکے کی فکر ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کو پان گٹکے کے پیسے نہیں دیتا نا. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے ہائی لیول کے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا بچہ پان گٹکے نہیں کھائے گا. تو اب بیٹا کو بادشاہ پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اور بیٹا جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا یہ پان گٹکے تیری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیری پرسنالٹی پہ پان اور گٹکے سوٹ نہیں کرتے. تیری پرسنالٹی پہ تو پان اور گٹکے کا بزنس سوٹ نہیں کرتا، کھانا کہاں سے سوٹ کرتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پرسنالٹی دی ہے، سب سے بہترین. انسان کا لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، ڈسپلن دیکھ لو اس کی زندگی میں. ترقی یافتہ قوموں میں بھی اور جو ترقی یافتہ نہیں ہے ان میں بھی، بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں یہ ڈسپلن اور بھی زیادہ نظر آتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، بات چیت میں. لیکن انسان نے یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی دو نمبری کی ہے. اس نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں کر رہا میں، ایسا تو نہیں باپ بولے پتہ نہیں کون سا سبق لے کے بیٹھ گئے. انسان نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو نمبری کی ہے. اس نے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا کہ میں عزت دار نہیں ہوگا کہ عزت دار ہوں، لہذا میرا اسٹائل اور میرے طور طریقے بادشاہوں والے ہوں گے، گھٹیا لوگوں والے نہیں ہوں گے. لہذا اس نے گیٹ اپ کو فوکس کیا. زیادہ فوکس کس کو کیا؟ گیٹ اپ، صفائی ستھرائی، ڈسپلن. لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھے ان کاموں کو نہیں چھوڑا. دیکھو بعض دفعہ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان بد تہذیبہ لگتا ہے، بعض دفعہ عمل ایسا ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. عمل کو ٹھیک کرنا مشکل تھا، اس نے سارا زور کس پہ لگا دیا؟ ابے جملہ تو مکمل کر لو یار. سارا زور گیٹ اپ پہ لگا دیا. مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میری عادت ہے مثالیں دینے کی، اور یہ میری عادت اس لیے کہ اللہ قرآن میں مثالیں بہت دیتا ہے، نبی نے اپنی حدیث میں مثالیں بہت دی ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کی مثالوں پہ لگ جاتے ہیں. بھائی صاحب مثالیں دی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی سوسائٹی کے حساب سے، لیکن ان مثالوں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت سمجھایا جا رہا ہے. وہ میری کوئی اپنی بات میں نہیں سمجھا رہا. تو جتنی مثالیں دیں کیا خیال ہے؟ مثالیں ایسے ہیں جیسے کھانے میں مسالے. مسالے کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا. تھائی لینڈ میں جاؤ آپ کھانے کھاؤ، مسالے ہی نہیں، پھیکے پھیکے کھانے. چائنیز کے کھانے کھاؤ، بوائل کھانے. جیسے ان کے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے، چائنیز بھی مزیدار. چائنیز خود بھی ایسے ہی، سب کی ایک جیسی آنکھیں سب. کسی نے کہا نا چائنیز دوسری شادی نہیں کرتے، بھائی وہ دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہوگی، اس لیے ان کو کیا فائدہ. تو ہمارے یہاں اتنے مسالے ہیں کہ اس کے مسالوں کے اثرات ہم لوگوں کے چہروں پہ نمایاں ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں تیز مسالہ، زیادہ تیز مسالہ ہے، ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے جیسے ہلکی آگ پہ ان کو پکایا ہوا ہو، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہلکی آنچ پہ ان کو تھوڑا سا کسی نے گرم کیا ہوا ہے تو اثر آتا ہے نا مسالوں کا. خیر، تو مثالوں سے بیان چٹپٹا ہوتا ہے جیسے مسالوں سے کھانا چٹپٹا ہوتا ہے.
تو اس لیے میں بیانات میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہی تو مسئلہ. ہاں گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ تہذیب یافتہ قوموں نے اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا، وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنے یہ کیا ہیں، یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا. تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں گے. کیسے بن جاؤ، اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو. جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ صحیح کہاں سے ہو گیا؟